الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ سامنے آپ کے باب آ رہا ہے، باب قولہ تعالی وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ یہ باب اور اس سے پہلے والا باب ما یحل من النساء و ما یحرم، اور پھر آگے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان ابواب میں محرمات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ گزشتہ باب میں محرمات سے متعلق جو آیت تھی، اس آیت کو سامنے رکھ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حرمت کی کئی شکلیں یا کئی بنیادیں اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک عنوان یا ایک مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری ربیبہ بھی تمہارے لیے حرام ہے جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہے۔ باب سابق اور باب حاضر اور پھر باب لاحق، تمام ابواب کو سامنے رکھ کر کے ایک تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ دھیان سے سنیں کہ عورتیں کبھی حرام ہوتی ہیں، یعنی رشتے حرام ہوتے ہیں نسب کی وجہ سے، کبھی رضاعت کی وجہ سے، اور کبھی سسرالی رشتے کی وجہ سے، اور کبھی حرام ہونے کی وجہ تعداد ہوا کرتی ہے۔ مثلا 4 سے شادی کر لیا تو اب 5ویں سے آپ نہیں کر سکتے، 5ویں حرام ہے آپ کے لیے۔ نسب کی بنیاد پر 7 رشتے حرام ہیں۔ قرآن مجید نے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، یہ پوری لمبی آیت ہے۔ ان آیات میں قرآن مجید نے اس کی تفصیل بیان کر دی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ 7 رشتے نسب کی بنیاد پر حرام۔ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور بانجیاں۔ اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت آ چکی ہے۔ یہ 7 رشتے ہوئے۔ دودھ پینے کی وجہ سے بھی یہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ لہذا رضائی ماں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، یہ 7 جو ترتیبوار آپ کو بتلائی گئی، یہ سارے رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ حرام ہونے کی ہے سسرالی رشتہ، یعنی نکاح کی وجہ سے، ایک نکاح کی وجہ سے اب دوسرا نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ اب اس قسم کی جو حرمت آتی ہے، اس کی 2 شکلیں۔ نمبر 1، جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے، ایک نکاح کی وجہ سے جو رشتہ ابدی حرام ہو جاتے ہیں۔ مثلا ساس، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی۔ اگر آپ کی بیوی کا انتقال بھی ہو جائے تو آپ کی شادی آپ کی ساس سے نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، جو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں، جب تک بیوی نکاح میں ہے اسی وقت تک وہ حرام ہے۔ بیوی کو طلاق دے دے یا بیوی کا انتقال ہو گیا تو اگر طلاق دے دیا تو عدت گزر جانے کے بعد، اور اگر بیوی مر گئی تو فوراً اس کی بہن سے شادی کرنا جائز ہے۔ تو یہ ایک نکاح کے حرام ہونے کی ایک بنیاد یہ، 3 بنیادیں ہوئیں۔ نمبر 4 تعداد ہے۔ نمبر 4 تعداد، یعنی 4 عورتوں سے بڑھ کر 5ویں 6ٹھی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ 2 اور بھی بنیادیں ہیں۔
جو عورت کسی کے نکاح میں ہو اس کا منکوحہ ہونا یہ بھی باعث حرمت ہے۔ نمبر 3، دین کی وجہ سے، یعنی ایک عورت کافرہ ہے، مشرکہ ہے، بے دین ہے، یا کہ کوئی مرد بے دین ہے اور مسلمہ اس سے شادی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، تو یہ مذہب جو ہے یہ باعث حرمت ہے۔ یہ 5 بنیادیں آپ کے سامنے آئی۔ قرآن مجید نے جن عورتوں کو حرام کیا اس میں ایک ہے ربائب، ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ ماقبل کے بعض مسائل استحیاءً انہیں موقوف کر دیا گیا، اس لیے اس باب کو دیکھیں کہ تمہاری ربیبہ جو تمہاری گود میں ہیں، جو تمہاری گود میں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جن کی تم پرورش کر رہے ہو، جب تم ان بیویوں سے دخول کر چکے ہو، دخلتم بہن، تو یہ تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جو سابقہ شوہر سے لے کر کے آئی ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس کا ایک اثر پیش کرتے ہیں تعلیقاً۔ ابن عباس کہتے ہیں الدخول والمسیس واللماس والجماع، یعنی مسئلہ ربیبہ کے مسئلے کو سمجھانا ہے کہ ربائب کے بارے میں بتایا کہ جو ربیبہ لڑکی آپ کی پرورش میں آئی ہے اور آپ کی جو بیوی لے کر کے آئی ہے اس بیوی سے اگر مجامعت کی نوبت آ چکی ہے تب یہ ربیبہ حرام ہے۔ اور ایک قید یہ بتائے کہ تمہاری گود میں فی حجورکم، تمہاری گود میں اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ ابن عباس کے اس اثر سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ مجامعت سے جو اثر پڑے گا وہی اثر مسیس اور لماس سے بھی پڑے گا، اس لیے کہ سب ایک درجے میں ہے، الدخول والمسیس واللماس هو الجماع۔ اب یہاں پر جو کہا کہ ربیبہ کی حرمت کے لیے آیت کریمہ میں 2 قیدیں مذکور ہیں، ایک تو یہ کہ تمہاری گود میں ہو، دوسرے یہ کہ اس کی ماں تمہاری مدخولہ بن چکی ہو۔ یاد رہے مدخول بحقی قید تو اتفاقی ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی اگر اس کی ماں غیر مدخولہ ہے اور پھر اس سے جدائی ہو جاتی تو اس ربیبہ سے نکاح اس کا درست ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ دخول کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہیں۔ اصل قول یہ ہے کہ دخول سے مراد مجامعت ہے، اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں اس سے مراد خلوت صحیحہ ہے۔ تو خلوت صحیحہ بھی اگر ہو جاوے تو دخول کا معنی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک متحقق ہو جاتا ہے۔ یہ مسائل چونکہ استحیاء کے مضمون پر مشتمل ہیں اس لیے بڑی وضاحت، زیادہ تفصیلی وضاحت مشکل ہوگی۔ البتہ ربیبہ کے مسئلے میں جو پہلی قید ہے فی حجورکم، ربیبہ کا گود میں اور پرورش پانا، گود اور پرورش میں ہونا، کیا یہ قید احترازی ہے؟ جمہور علماء اور ائمہ 4 فقہائے مدینہ کے نزدیک یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں ہے۔ یعنی عادتاً چونکہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ماں سابق شوہر کی لڑکی اگر اپنے پاس رکھتی ہے تو نئی شادی میں جہاں وہ آتی ہے نئے شوہر کے پاس لے کر ہی آتی ہے، تو وہ نئے شوہر کی ربیبہ ہی ہوتی ہے، اس کی گود میں وہ پلتی ہے۔ تو عادتاً چونکہ ایسا ہی ہوتا ہے اس وجہ سے فی حجورکم کی قید لگا دی گئی، ورنہ یہ قید احترازی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی بیوی کی وہ بیٹی
جو بیوی کے سابقہ شوہر سے ہے وہ اپنے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتی، وہ محرمات میں ہے، ربائب میں داخل ہے، چاہے وہ اپنی گود میں پرورش نہ بھی پا رہی ہو۔ ومن قال بنات ولدها ہن بناته فی التحریم، بیوی کی اولاد کی اولاد، بیوی کی اولاد کی اولاد یہ بھی حرام ہے۔ بنات ولدها من بناته فی التحریم، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے کہا لا تعرضن علی بناتکن، اپنی بیٹیوں کو میرے سامنے میرے سامنے پیش مت کرو، اور اپنی بہنوں کو بھی پیش مت کرو۔ وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ، اپنے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں، یہی حال ان کا بھی ہے کہ بہوؤں میں خود بہو بیٹے کی بیوی اور پوتے کی بیوی دونوں شامل ہیں۔ یہی فرما رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ، پوتوں کی بیویاں وہ بھی بہو ہیں، بیٹوں کی بیویاں وہ بھی بہو ہیں۔ وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةُ وَإِن لَّمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ، ایک مسئلہ یہ یہاں پر ہے کہ بیوی کی بیٹی آپ کی گود میں اگر نہیں ہے، یعنی شوہر کی پرورش میں نہیں ہے، تو کیا اس کو ربیبہ کا حکم حاصل ہے؟ کہیں اور اس کی پرورش ہو رہی ہے؟ تو فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ربیبہ بہرحال ربیبہ ہے، خواہ خاوند کی پرورش میں ہو یا کسی اور کے پاس پرورش پاتی ہو۔ ہر صورت میں وہ حرام ہے۔ وَدَفَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ربیبۃ لہ الی من یکفلھا، وسمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ ابنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ربیبہ کو ایک اور شخص کو پالنے کے لیے دے دیا تھا، پھر بھی وہ آپ کی ربیبہ کہلائی گئی۔ یہ کون ربیبہ تھی؟ یہ ربیبہ، ان کا نام تو زینب تھا، لیکن ابو سلمہ کی یہ بیٹی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ربیبہ بن کر آئی، آپ نے ان کی پرورش کے لیے نوفل اشجعی کا انتخاب کیا، انہوں نے اس بچی کی پرورش کی تھی۔ ام سلمہ ام المومنین پہلے ابو سلمہ کے پاس تھی، ابو سلمہ سے ایک بیٹی تھی زینب۔ ام سلمہ کا جب نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو یہ بیٹی زینب جو ام سلمہ کی تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ کہلائی، لیکن آپ نے خود ان کی پرورش نہیں کی بلکہ نوفل اشجعی کے حوالے کر دی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی گود میں اس کی پرورش ہو یا نہ ہو، دونوں صورت میں ربیبہ کا حکم اس کو لاحق ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے بیٹے کو بھی بیٹا کہا ہے، یعنی حسن کو، یہ نواسے کو، اپنی بیٹی کے بیٹے کو بھی بیٹا کہا ہے، مراد اس سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو اپنا بیٹا بتایا۔ به قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا ہشام عن ابیہ عن زینب بن ام حبیبہ قالت قلت یا رسول اللہ هل لك في بنت ابی سفیان قال فافعل ماذا قلت تنكح قال اتحبین قلت لست لك بمخلیہ واحب من شركني فيك اختي قال انها لا تحل لي قلت قد بلغني انك تخطب درة بنت ابی سلمة قال ابنة ام سلمة قلت نعم قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي ارضعتني واباها سويبة
فلا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن وقال اللیث حدثنا ہشام درۃ بنت ام سلمۃ. یہ روایت پہلے ابھی گزر چکی ہے. اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ابو سفیان کی بیٹی یعنی میری بہن کو پسند فرماتے ہیں اپنے نکاح کے لیے. آپ نے فرمایا کیوں، میں کیا کروں، کیا کہنا چاہتی ہو، کہا نکاح کر لیجئے. تو آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ وہ تیری سوکن بنے؟ میں نے عرض کیا میں اکیلی تو آپ کے پاس نہیں ہوں، اور بھی تو بیویاں ہیں آپ کی. اگر میری بہن آپ کی زوجیت نے میرے ساتھ شریک ہو تو دوسروں سے تو اچھی ہی ہے. آپ نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں ہے. میں نے کہا، ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ام سلمہ کی لڑکی سے نکاح کرنے والے. آپ نے فرمایا وہ تو اگر میری ربیبہ نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہ تھی. مجھے اور اس کے باپ ابو سلمہ کو دونوں کو سویبہ نے دودھ پلایا تو وہ میری بھتیجی ہوئی. اور دیکھو آئندہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے متعلق مجھ سے کبھی اس قسم کی بات مت کرنا. یعنی تمہاری بہن تمہارے ساتھ، تمہاری بیٹی تمہارے ساتھ میرے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. ابو سلمہ کی جو بیٹی جس کا تذکرہ ہوا یہاں درہ بنت ابی سلمہ کہا گیا، اور بعض روایتوں میں ان کا نام زینب بتلایا گیا. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ.